پولیس کے ایک سب انسپکٹر تقدیر اعظم آفریدی کی جانب سے سٹنگ آئی جی پر جس قسم کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، ان الزامات نے جو ہے وہ اب ایک سنگین صورت اختیار کر لی ہے۔ اتنے سنگین الزامات عائد کیے جانے کے بعد تو خود ایک اعلیٰ اخلاقی برتری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قابل احترام آئی جی کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے تھا، تاکہ جو تفتیش اس وقت خود درخشاں تھانے میں ہو رہی ہے مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کے قتل کی ایف آئی آر 593/2025 کی، وہ تفتیش جو ہے وہ شفاف طریقے سے اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکے۔ لیکن آئی جی نے جو ہے وہ اپنے عہدے کا چارج نہیں چھوڑا، بلکہ اتنے سنگین الزامات کو نہ صرف آئی جی نے سنی انسنی کر دیا، بلکہ خود سندھ حکومت کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی اور ان کی بے حسی بھی جو ہے وہ صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے کہ ان کی پولیس کا سربراہ، جن پر خود ان کے اپنے ایک ماتحت سب انسپکٹر کی جانب سے اتنے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، ان الزامات کی تصدیق کے لیے جو ہے خود سندھ حکومت کو یا تو اب تک جو ہے وہ جے آئی ٹی بنا دینی چاہیے تھی، یا پھر خود جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ان الزامات کی انکوائری شروع کروا دینی چاہیے تھی کہ ان الزامات میں کہاں تک صداقت ہے، کیونکہ الزامات کسی پر نہیں بلکہ بہت بڑے عہدیدار پر لگائی گئی ہے، یعنی سندھ پولیس کے سربراہ پر، لیکن اس کے باوجود ان الزامات کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لایا گیا، جس کی وجہ سے اس جھگڑے نے جو ہے وہ اب ایک سنگین صورت اختیار کر لی ہے۔ خود جو ہے آفریدی قبیلے کے مشران نے جو ہے وہ ایک جرگہ کیا، اور جرگے کے بعد جو ہے ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی۔ یہ پریس کانفرنس جو ہے خود کراچی میں موجود آفریدی قبیلے نے جو ہے وہ اپنی یکجہتی، اپنے اتحاد کا عملی نمونہ پیش کیا، اور یہ میسج جو ہے خود پولیس کے ساتھ ساتھ وکلا برادری کو بھی پہنچا دیا گیا کہ جو متاثرہ آفریدی خاندان ہے وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ ان کی پش پر پوری کی پوری جو ہے وہ آفریدی قبیلہ اس وقت چٹان کی طرح سے کھڑا ہوا ہے۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ خود حیدرآباد میں جو افسوسناک واقعہ رونما ہوا چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالی کا، کہ کس طریقے سے جو ہے وہ تقدیر اعظم آفریدی کی بیوہ بہن کے گھر پر چھاپا مارا گیا، یلغار کی گئی، اور وہاں سے بیوہ بہن کو 2 بچوں سمیت جو ہے پولیس والے مبینہ طور پر اغوا کر کے لے گئے۔ یہ پولیس والوں کا تعلق درخشاں تھانے سے بتایا جاتا ہے، اور شاہ تاج کی سربراہی میں یہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی آپریشن جو ہے وہ کیا گیا۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ پیر والے روز جو ہے نا اسی واقعے کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ ایک پٹیشن جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ کے خلاف دائر کی جا رہی ہے، جن پر جو ہے خود تقدیر اعظم آفریدی کی بیوہ بہن کو بچوں سمیت اغوا کرنے کے الزام میں ایف آئی آر درج کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ تو یہ جو جھگڑا ہے یہ اب اس میں روز بروز جو ہے وہ شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سنگین الزامات کے عائد کر دیے جانے کے باوجود سندھ پولیس کے آئی جی نے اب تک کیوں پراسرار یا پھر ڈرامائی خاموشی اختیار کر رکھی ہوئی ہے؟ خاموشی کہتے ہیں کہ طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے، یا پھر خاموشی اعتراف گناہ یا اعتراف جرم کے زمرے میں آتی ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو خاموشی سندھ پولیس کے قابل احترام آئی جی نے اختیار کی ہوئی، یہ خاموشی کسی طوفان کے پیش خیمہ ہے، کوئی بہت بڑا طوفان جو ہے خود ان ملزموں کی جانب بڑھنے لگا ہے، یا خود ان کے سرپرستوں کی جانب بڑھ رہا ہے، کیا ہے؟ یا پھر یہ گلٹی ہو چکے ہیں، انہیں اپنے جرم کا، اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا جو ہے وہ اندازہ ہو گیا ہے، یہی خاموشی کیا اس کا اشارہ دے رہی ہے؟ اس کے بارے میں تو خود قابل احترام آئی جی سندھ ہی بتلا سکتے ہیں، لیکن جو الزامات عائد کیے گئے ہیں اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اسے سنی انسنی نہیں کیا جا سکتا۔
اب یہ کون ہے تقدیر اعظم آفریدی؟ ایک سب انسپکٹر ہیں 15 میں جو ہے یہ کام کرتے رہے ہیں. پولیس کی تقریباً تمام شعبوں میں جو ہے یہ اپنے فرائض انتہائی خوش اسلوبی سے پچھلے 21 برسوں سے جو ہے وہ سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں. اتنے شاندار کردار کے مالک ہیں کہ ان 21 برسوں میں جو ہے غلام نبی میمن جیسے آئی جی اور اے ڈی خواجہ جیسے آئی جی کے انڈر میں کام کرنے کے باوجود جو ہے وہ ایک دن تو کجا ایک گھنٹے کے لیے بھی معطل نہیں کیے گئے، جس سے ان کی فرض شناسی کا اندازہ جو ہے وہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. اب اتنے فرض شناس پولیس افسر جو ہے وہ ملوث کر دیے گئے ہیں یا ملوث ہیں خود خواجہ شمس الاسلام کے قتل کی ایف آئی آر 593/2025 میں. اب یہ جو ہے تقدیر اعظم آفریدی، یہ انہی بد نصیب ہیڈ کانسٹیبل جو ہے نبی گل آفریدی کے بھائی بتائے جاتے ہیں، سگے بھائی، جو پہلے ہی پولیس کی جو ہے وہ دہشت کا شکار ہو چکے ہیں، پولیس کی وحشت کا شکار ہو چکے ہیں، پولیس کی ظلم اور ناانصافی کا شکار ہو چکے ہیں. انہیں قتل کر دیا گیا. جس طرح انہیں قتل کیا گیا اور قتل سے پہلے جو انہیں اذیتیں دی گئی خود پولیس کے ذریعے سے، حالانکہ پولیس کے ملازم تھے، اور پولیس کے ذریعے جس طرح سے ان پر اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، اس کے گواہ اس وقت پوری کی پوری کراچی پولیس ہے. ان کے گواہ جو ہے خود ارشد آفریدی ڈی ایس پی ہیں، گواہ ان کے خود جو ہے تقدیر اعظم آفریدی ہے. تقدیر اعظم آفریدی کا گناہ جرم کیا تھا؟ کل کے پروگرام میں میں نے وہی ایک شعر کے ذریعے جو اس کو ڈسکرائب کرایا تھا کہ وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، ہمارا جرم تو کوئی اور تھا، میری سزا کوئی اور ہے. جرم ان کا کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے کسی کے چہرے پر پڑے ریشمی پردے کو کھسکا کر ان کا گناہ آلود، ان کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کر دیا. یہ ان کا گناہ بن گیا، یہ ان کا جرم بن گیا، جس کے نتیجے میں سندھ پولیس کی 1,90,000 پولیس انہیں اس وقت تلاش کر رہی، جنہیں انلیش کر دیا گیا ہے. کس نے انلیش کر دیا ہے؟ کیا سندھ پولیس کے سربراہ اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ کیا الزامات ان پر عائد کیے گئے؟ وہی الزامات عائد کیے گئے جن سے خود مقتول ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی کو گزارا گیا. قتل کیسوں میں انہیں ملوث کروایا گیا، کسی اور کے نہیں، خود پولیس والوں کے. ڈی ایس پی نواز رانجھا کے قتل کیس میں انہیں ملوث کرایا گیا. ناصر الحسن کے قتل کیس، ایک سپاہی کے قتل کیس، یہ تمام قتل کے کیسز جو ہے یہ ہوئے ہیں خود پریڈی تھانے کے علاقے میں. پرانے کیسز تھے، اس میں ان کا نام شامل کر کے انہیں گرفتار کروایا گیا. ایک ایسے شخص کو جو کہ پولیس کا ملازم تھا، کراچی سے باہر نہیں گیا، کراچی میں تھا جب واردات ہو چکی تھی. تو یہ 10 سال بعد آخر کون سی وہی نازل ہوئی اس وقت کے آئی جی کو کہ انہوں نے اٹھتے ہی کہا کہ یہ اصل ملزم ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے. کس نے قتل کیے تھے ان پولیس والوں کو؟ 18 پولیس والے ہیں. اور خود اس وقت غلام نبی میمن آئی جی کی پوزیشن کیا تھی، کہاں تھی؟ سندھ پولیس میں تھے یا آئی بی میں تھے؟ یہ بڑا گہرا سوال ہے. اس سوال کا جواب میں ہی جو ہے پوری کہانی مضمر ہے. اگر اس سوال کے جواب کو کوئی کھریدنے کی کوشش کرے، جسارت کرے، تو پوری کہانی سامنے آ جائے گی کہ یہ ہوا کیا تھا. اور اب یہ بات بھی جو ہے وہ روز روشن کی طرح سے آیا ہو جائے گی کہ جو ہر سال ڈول پیٹا جاتا ہے، ایک جو ہے وہ فوٹو سیشن کروایا جاتا ہے 4 اگست کو شہدائے پولیس کے نام کا، کروڑوں کا فنڈ ریلیز کیا جاتا ہے، اور مانگے تھانگے کا بتہ کے پیسے جو ہے ان شہداء کے ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے تحفے تحائف کی شکل میں. آخر سن 2000 کے بعد کے جو ہے شہیدوں کو کیوں ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کے شہیدوں کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا گیا، جنہوں نے کراچی کے امن میں کی واپسی میں جو ہے وہ اپنا خون بہایا؟ انہی میں جو ہے خود ناصر الحسن بھی شامل تھے، انہی میں نواز رانجھا ڈی ایس پی بھی شامل تھے.
क्या वजह है? इस सवाल का जवाब ढूंढो तो नस्ल परस्ती की जो है वो बू आना शुरू हो जाएगी। नस्ल परस्ती के नतीजे में जो है ये पूरी की पूरी जो है ये अजियतों से भरी जो है वो दास्तान जो है वो रकम की गई है। ख़ुद हेड कांस्टेबल नबी गुल आफरीदी को कत्ल करने की सूरत में, कत्ल करके ये समझा गया था कि ये चैप्टर क्लोज़ हो गया, हमारे तमाम गुनाहों के राज दफन हो गए, अब उनके ख़िलाफ़ कोई कुछ उगलने वाला नहीं होगा, कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा, कोई चश्मदीद गवाह उनके उन जराइम का नहीं बनेगा। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि गीदड़ की मौत आती है तो शेर का रुख करता है। रही सही कसर FIR 593/2025 ने पूरी कर दी। इसमें एक बैठे बिठाए 15 के सब इंस्पेक्टर तकदीर आज़म अफरीदी का नाम उसमें मेंशन कर दिया गया। ये नाम मेंशन करके जो है अपनी कब्र अपने हाथों खुदवाने का बाइस बने। ये स्कैंडल जो इस वक्त उभरा है, ये जो चेहरे पर पड़ा पर्दा इस वक्त सिरका दिया गया है, ये मरहून मिन्नत है उस FIR 593/2025 का, जिसमें सब इंस्पेक्टर तकदीर आज़म आफरीदी का नाम शामिल किया गया है, जिसकी वजह से वो फट पड़े। वो राज जो उनके सीने में थे वो राज मंजर आम पर आना शुरू हो गए, चीज़ें बेनकाब होना शुरू हो गई, जिसके नतीजे में बका की जंग की शुरुआत हो गई। अब ये बका की जंग है, कौन जीतता है इसमें, सब इंस्पेक्टर या ग्रेड 22 का एक बहुत बड़ा अफसर। बुनियाद पड़ चुकी है, अब मामला कोर्ट तक जाएगा, पटिशन दायर की जा रही है मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन, हैदराबाद के वाक़े को लेकर। तो ये एक बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। बदकिस्मती ये है कि IB सिंध के जो जॉइंट डायरेक्टर थे आज़ाद खान तनोली, उनका ट्रांसफ़र हो गया है और उनकी जगह जो इस वक्त IB के डायरेक्टर आए हैं, DG सिंध आए हैं, बदकिस्मती से उसका ताल्लुक़ पुलिस ग्रुप से नहीं है, जिसकी वजह से सिंध के IG के उनसे वर्किंग रिलेशनशिप कायम ना हो सकी। तो बहुत सी जो उनको वहाँ से एक मदद मिलनी थी वो न मिल सकी, जिसकी वजह से उन्हें इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में उन्होंने इस वक्त पुरस्रार खामोशी इख्तियार कर रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और ख़ुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए के साथ साथ ख़ुद जो है तकदीर आज़म अफरीदी के जो रुफ़का है उनका ये कहना है कि पागलपन का दौरा इस वक्त पड़ चुका है, इस वक्त अपने आपे से बाहर हो चुके हैं और न आओ देख रहे हैं न ताओ देख रहे हैं। बस उन पर जो है वो एक भूत की तरह से जो है उनके हवास पर एक ही पुलिस अफसर सवार है, तकदीर आज़म आफरीदी, जिसने इस वक्त बड़े बड़े लोगों की रातों की नींदें जो है वो हराम कर दी है। वक्त बहुत कम है, 31 दिसंबर में कितने महीने रह गए, 4 महीने रह गए, लेकिन ये जिस जंग की शुरुआत हो गई है ये जंग नस्ल दर नस्ल चलने वाली है। मैं कल के प्रोग्राम में कह चुका था कि आफरीदी कबीला अजब खान आफरीदी अंग्रेज़ों की जंग को नहीं भूलना चाहिए। ये वो जंग थी जो आखिर ख़ुद अंग्रेज़ों के घुटने टेकने पर जो है ख़त्म हुई थी। तो ये जंग, पुलिस की जंग जो अब शुरू हो चुकी है ख़ुद आफरीदी कबीले से, तो उन्हें जो है वो नविश्ता दीवार समझकर जो है वो अजब खान आफरीदी के किस्से को पढ़ने की ज़रूरत है। अब इत्तला ये मिली है कि ख़ुद शाहिद अफरीदी जो कि क्रिकेटर हैं, पहले भी उन्होंने जो है वो मुसालती प्रोसेस में हिस्सा लिया था। मकतूल एडवोकेट और ख़ुद आफरीदी ख़ानदान में जो है वो पेचअप करने के लिए, सुलह करने के लिए, राज़ीनामा करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की थी और किसी हद तक वो कामयाब भी हो गए थे, लेकिन बाद में वो मुकर गए जिन्होंने दीद देना था। लेकिन अब भी कहते हैं कि ख़ुद शाहिद अफरीदी एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं, एक बार फिर वो इनेक्शन हो गए, क्योंकि उन्हें पता
چل گیا ہے کہ اب پوری کی پوری پولیس کو جو ہے وہ خود متاثرہ آفریدی خاندان کے خلاف جو ہے وہ ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف ایک گریڈ 14 کا سب انسپکٹر، دوسری طرف جو ہے وہ خود ایک گریڈ 22 کا سٹنگ آئی جی، یعنی بالکل یہ مقابلہ ایسا ہی ہے جیسا کہ چیونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ۔ چیونٹی ہاتھی کا کیا مقابلہ کرے گی؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ جب خود ہاتھی کی موت آتی ہے تو چیونٹی جو ہے پھر ان کی ناک میں گھس کر جو ہے وہ ان کی موت کا باعث بنتی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ جو اس وقت جنگ چل پڑی ہے خود ایک سب انسپکٹر یعنی چیونٹی اور ایک آئی جی یعنی کہ ہاتھی کے مابین، تو کیا اس میں ہاتھی جو ہے وہ اپنے پیروں تلے جو ہے اس چیونٹی کو کچلنے میں کامیاب ہو جائے گا، یا کہ یہ چیونٹی خود ان کی ناک میں گھس کر ان کی موت کا باعث بنے گا؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن صورتحال جو ہے ناظرین ہمیں گھمبیر نظر آ رہی ہے۔ میں بھی شاید آفریدی کی طرح سے جو ہے ان دونوں فریقین میں جو ہے وہ افہام و تفہیم سے جو ہے معاملے کو حل کروانے کا خواہش مند ہوں کہ میں دونوں طرف جو ہے وہ حقائق بتاؤں کہ بھئی یہ حقیقت اس وقت معاملہ اس طرف چل رہا ہے، لہذا اتنا معاملے کو آگے نہ بڑھاؤ کہ واپسی کا کوئی باقی راستہ نہ بچے۔ دونوں سے میری التجا ہے، دونوں سے میری التماس ہے، دونوں سے میری گزارش ہے، دونوں فریقین سے کہ جو بھی کچھ کریں وہ قانون اور آئین کے دائرے میں، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ اپنے اپنی جنگ لڑیں، اپنے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ آئی جی پولیس فورس کے سربراہ ہیں، ایک مقدمہ ہوا ہے، ایک معروف ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کا قتل ہوا ہے، 593/2025 FIR ہے درخشاں تھانے میں، اور خود تقدیر اعظم آفریدی اس کیس کے ایک ملزم ہے دوسرے 7 ملزموں کی طرح، جس میں خود مرکزی ملزم ان کا اپنا بھتیجا عمران آفریدی یعنی مقتول نبی گل آفریدی کا صاحبزادہ، جس نے تنگ آمد بجنگ آمد کے تحت قتل جیسی سنگین واردات کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد اپنی ویڈیو بنا ڈالی اور اعتراف جرم کرنے سے بھی جو ہے ہچکچاہٹ کا سامنا نہیں کیا، بلکہ انتہائی جرأت مندی سے، انتہائی دلیری سے، انتہائی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس گناہ کا، اپنے اس جرم کا انہوں نے اعتراف کر لیا۔ اس کے باوجود دوسرے 6 بے گناہوں کو جو ہے بقول ان ملزموں کے جن کے نام ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، ہم اس وقت تو کراچی میں بھی نہیں تھے، بقول سب انسپکٹر تقدیر اعظم کی جب یہ وقوع ہوا وہ اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ویکیشن پر خیبر پختونخوا اپنے آبائی علاقے گئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ایک آدمی ایک صوبے میں ہی نہیں ہے، شہری میں نہیں ہے، CDR سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، تو پھر کیوں ان کا نام FIR میں شامل کیا گیا ہے؟ یقیناً جب FIR میں نام شامل کر دیا گیا تو اس کے بعد ان کا مشتعل ہونا، ان کا پھٹ جانا جو ہے ایک فطری امر ہے۔ ناظرین دیکھنا یہ کہ اب خود سندھ پولیس کے آئی جی جو ہے وہ اپنی یہ پراسرار خاموشی، اپنا جو ہے یہ ڈرامائی خاموشی کب توڑتے ہیں، کب وہ انکشاف کرتے ہیں، کب ان کی طرف سے کوئی وضاحت آتی ہے کہ حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے۔ کچھ تو ان کو کہنا چاہیے اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ جو کچھ تقدیر اعظم آفریدی نے ان سے متعلق کہا ہے وہ ہو بہو جو ہے وہ درست ہے۔ میری دعا ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ اپنی خاموشی توڑے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ہمارا پلیٹ فارم استعمال کریں، ہمارے نمائندوں سے رابطہ کریں، مجھ سے رابطہ کریں، ہم ان کا مواقف، ان کا بیان جو ہے من و ان اپنے پروگرام میں شامل کریں گی۔ ہماری یہ کوشش ہے، اور ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ خود تقدیر اعظم آفریدی مجھ سے بھی رابطہ کرے اور اپنے دل کے جو پریشانیاں ہیں، جو ان پر گزری ہیں، جس کیفیت سے وہ اس وقت 2-4 ہیں، وہ مجھ سے بھی شیئر کرے تاکہ میں ان کی پکار جو ہے وہ اپنے سننے والوں تک پہنچا سکوں کہ اس میں کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔